وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ। शुरू करते हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा फबश्शिर इबादिल्लज़ीन यस्तमिऊना अल-क़ौल फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم सबअ तराइक़ और अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किए तुम्हारे ऊपर सबअ तराइक़। तराइक़ तरीक़ा की जमा है तराइक़। तरीक़ा का लफ्ज़ी मतलब रास्ता और यहाँ मुराद आसमान है। यहाँ मुराद आसमान है क्योंकि बाज़ अरब कहते हैं मुफस्सिरीन कहते हैं कि तरीक़ा के दो माने अरबी ज़बान में, एक तो तरीक़ा और रास्ता और एक तरीक़ा का माना तह बतह चीज़। जो चीज़ तह दर तह हो उसे भी तरीक़ा कहते हैं अरबी ज़बान में, जिसकी जमा तराइक़। तो इस सात रस्तों से मुराद सात आसमान है क्योंकि वो सात आसमान तह दर तह हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो जी तबक़ भी यही चीज़ है। तो तह दर तह। तो तरीक़ा का दूसरा माना रास्ता। अगर इससे मुराद रास्ता लें तो सात रास्ते, तो तुम्हारे ऊपर हमने सात रास्ते बनाए, इससे मुराद भी आसमान ही है क्योंकि आसमान रास्ता भी है। आसमान फरिश्तों के आने जाने का रास्ता है, सैयारों सितारों वगैरह की
طرق بھی اور طرائق بھی نہیں، طرائق اور طریقہ جو ہے اس کا روٹ ایک ہی ہے، دونوں کا روٹ ایک ہے. طریقہ کی جمع طرائق، طریقہ کی جمع طرائق. بہرحال ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7. یہاں طرائق سے مراد آسمان ہیں، چاہے ہم معنی جو ہے وہ طرائق کا تہ در تہ چیزیں کر لیں یا طرائق کا معنی رستے کر لیں، تو مراد اس سے آسمان ہے. تو آسمان 7 ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہ پر 7 آسمانوں کا ذکر ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، اللہ کے لیے 7 آسمان اور زمین وہ تسبیح بیان کرتی ہیں. سب اصل آسمان کا لفظ نہیں ہے نا، تو لفظی معنی ہے ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے. اب طرائق سے مراد یا تو تہ بتہ چیز ہے وہ بھی آسمان ہے، یا 7 طرائق سے مراد 7 طرائق سے مراد 7 رستے ہیں. آسمان بھی رستہ ہے کیونکہ فرشتوں کے آنے جانے کا رستہ ہے، اللہ کے احکامات کے آنے جانے کی، بہت ساری چیزوں کے آنے جانے کا رستہ ہے. تو جو چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں تو وہ آسمان کے رستوں سے ہی آتی ہیں، تو آسمان رستہ بھی ہے. آسمان کے دروازے قیامت کے دن تو ہوں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، سورہ نبا میں ہے کہ آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے بن جائیں گے. اور شاید آج بھی جو ہیں وہ آسمان کے رستے ہیں، دروازے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے وہ ایک فرشتہ اترا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آج، اس میں شاید اس طرح کے الفاظ ہیں، مجھے حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں، کہ شاید آسمان پہ کوئی آواز آئی تو کوئی شاید دروازہ کھلا. اب مجھے پوری طرح الفاظ یاد نہیں ہیں. اگر اس حدیث میں دروازے کا لفظ موجود ہے تو گویا کہ آسمان کے دروازے آج بھی ہیں. وہی میں اسی حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت تو اس حدیث میں دروازے کا لفظ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا پوری طرح. یہ تو موجود ہے کہ آواز آئی آسمان پہ، اب وہ دروازہ کھلنے کا لفظ ہے کہ نہیں. اصل میں دیکھیں میرے ذہن میں موٹا موٹا آ رہا ہے، لیکن حدیث اور قرآن کا مسئلہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات اس طرح کر کے وہ ہلکی سی یاد آ رہی ہو اس کو یقین سے کہہ نہیں سکتے. مجھے پورے یقین سے میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید اس حدیث میں دروازے کا لفظ بھی ہے، واللہ عالم. لیکن قیامت کے دن تو دروازے ہوں گے، وہ تو قرآن کی آیت ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا قیامت کے دن اور اس میں دروازے بن جائیں گے. تو یہ تو قیامت کے دن تو ہے، تو دنیا میں بھی شاید اس کی یہی صورت ہے، واللہ عالم. جی ان کو دروازے نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں مقاعد. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، سورہ جن میں ہے. جنہوں نے کہا کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں گھات کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، تو وہ مقاعد ہے، وہ دروازے نہیں ہیں، وہ بیٹھنے کی جگہ ہیں. تو 7 طرائق سے مراد 7 رستے، اور اس سے مراد اصل میں مراد آسمان ہے کیونکہ اوپر کی بات ہو رہی ہے نا. تو تمہارے اوپر ہم نے 7 رستے بنائے اور اس سے مراد تمام مفسرین نے آسمان ہی لیے. تو اب آسمان میں 7 رستے، آسمان جو کہ 7 رستے ہیں یا 7 آسمان تہ بتہ ہے. وما كنا عن تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آسمان 7 ہیں، جیسے اس آیت سے بھی ثابت ہوا اور دیگر آیات میں بھی اس کی صراحت موجود ہے. جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، اور جس طرح آسمان 7 ہیں اس طرح زمینیں بھی 7 ہیں. اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. سورۃ طلاق کی آخری آیت میں ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی انہی کی مقدار میں. تو زمینیں بھی 7 ہیں قرآن پاک میں، اور حدیث میں بھی 7 زمینوں کا ذکر ہے. یہ اب ایک زمین یہ ہے، اب باقی زمینیں کیا ہیں؟ اب اسی زمین کے اندر 7 تہیں مراد ہیں یا اس طرح کی 6 زمینیں اور ہیں، اللہ کو پتہ ہے. واللہ عالم. بر اعظم جو ہے نا وہ تو ایک زمین کے اندر ہی ہیں، اللہ کو پتہ ہے. صحیح بات. بعض مفسرین نے اسے کہا ہے کہ ایک ہی زمین کی 7 تہیں ہیں، 7 حصے ہیں. سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں، واللہ عالم. شاید یہ بات صحیح ہے، یا یہ ہے کہ جس طرح یہ ایک الگ سیارہ ہے اس طرح کر کے الگ سیارے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. تو 7 آسمان ہیں. آسمان کے بارے میں تو صراحت ہے حدیث میں،
جس طرح یہ ایک آسمان ہے، اس طرح یہ آسمان کے ساتھ تہے نہیں ہے، یہ پھر اس کے بعد ایک اور آسمان ہے، جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ دو آسمانوں کے درمیان ہے، تو اس طرح کر کے 7 آسمان ہیں اوپر تلے۔ یہ ویسے بات ابھی تک مجھے نہیں علم کہ کسی نے بھی یہ بات کی ہو کہ آسمان کے جو اوپر دوسرے آسمان اور پہلے آسمان کے درمیان جو اب یہ چھت ہے، مثلا یہ آسمان ہے اور جو نچلا حصہ زمین ہے، تو مجھے نہیں علم کہ کسی نے بھی اس طرح بات کی ہے کہ اس طرح 7 زمینیں ہیں، یعنی ایک زمین یہ ہے اور دوسری زمین پہلے آسمان کے اوپر وہ دوسری زمین ہے، میں نے خیال کسی نے اس طرح بات کی ہے، اللہ عالم۔ اس میں زمین کا ذکر نہیں ہے، اس میں آسمانوں کا ذکر ہی ہے۔ زمین 7 زمینوں سے مراد دیکھیں زیادہ 2 قول مشہور ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اسی زمین کے 7 حصے ہیں یا 7 تہیں ہیں اس زمین کی، یعنی زمین جس طرح سائنسدان کہتے ہیں زمین گول ہے، اللہ کو پتہ ہے، کہتے ہیں 7 مثلا زمین گول ہے، اب یہ جو گول زمین ہے تو اس کی 7 تہیں ہیں، یا یہ معنی ہے یا یہ ہے کہ 7 زمینیں الگ الگ ہیں جن میں سے ایک زمین یہ ہے، واللہ اعلم، ممکن ہے بالکل اس طرح۔ تو یہ دو قول عام طور پہ مشہور ہیں اس کے بارے میں۔ یہ کہنا کہ یہ پہلا آسمان کے اوپر جو اس کا اوپر کا حصہ ہے وہ دوسرے آسمان کی زمین ہے اور دوسرے آسمان کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ تیسرے آسمان کی زمین ہے، یہ میں نے کبھی سنا نہیں، پہلی دفعہ سنا، تو ایسے کبھی ذہن میں پہلے آیا بھی نہیں۔ تو واقعی بات ان کی ٹھیک ہے کہ اگر یہ اس طرح کی زمینیں ہوتی تو معراج کے واقعے پہ زمین کا ذکر آتا، تو معراج کے واقعے پہ آسمانوں کا ذکر تو ہے، زمین کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ فلاں نبی فلاں آسمان پہ تھے، فلاں نبی فلاں آسمان پہ تھے۔ اگر وہ کوئی نبی آسمان پر تھے تو وہ آسمان کے ساتھ لٹکے تو نہیں ہوں گے، وہ آسمان کے اوپر والے حصے میں بیٹھے ہوں گے، تو اس جگہ کو زمین نہیں کہا گیا، اس جگہ کو آسمان کہا گیا۔ فلاں آسمان میں فلاں نبی، وعلیکم السلام، فلاں آسمان میں فلاں نبی، تو اس جگہ کو زمین نہیں کہا گیا، اس جگہ کو آسمان کہا گیا۔ اچھا استدلال ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے زمین اوپر نہیں ہے، آسمان کے اوپر زمین نہیں ہے، آسمان کے اوپر تو آسمان ہی ہے، تو زمینیں نیچے ہی ہیں، پہلے آسمان سے نیچے ہی ہیں زمینیں، یا تو اسی زمین کے 7 حصے ہیں یا یہ ہے کہ 7 الگ الگ زمینیں ہیں، واللہ اعلم۔ اب یہ بھی واضح نہیں ہے، ہم یہ سمجھیں جس طرح اس زمین پہ زندگی ہے بالکل اس طرح کی زندگی کسی اور زمین پہ ہو، یہ بھی قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے، صرف 7 زمینوں کا ذکر۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافل۔ جب ہر چیز ہم نے پیدا کی ہے، یہ اتنی بڑی آسمان زمین اور یہ اجرام فلکی سارے ہم نے پیدا کیے ہیں، انسان کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، تو جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتنے قدرتوں والا رب وہ مخلوق سے غافل نہیں ہے، وہ مخلوق کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ وما كنا عن الخلق، یہاں خلق سے مراد عن المخلوق ہے، یا خلق سے مراد تخلیق شدہ چیز ہے، ہم مخلوق سے غافل نہیں۔ تو سورہ ملک جو ہے وہ روزانہ پڑھی جاتی ہے، اس سورہ ملک میں بھی اللہ فرماتے ہیں الا يعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، سورہ ملک آیت نمبر 14، کیا نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا وہ آسمان کی گہرائی تک سے واقف ہے، جس نے زمینوں کو پیدا کیا زمین کے اندر تک سے واقف ہے، اور جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، جو ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے تو پھر اللہ اپنی کسی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ اور یہاں اصل مقصود انسان ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر لوں گا اور کسی کو علم نہیں ہوگا، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کسی مخلوق سے غافل نہیں ہے، اللہ تمام مخلوقات سمیت انسان سے غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے، دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے وہ اس کو اچک لیتے ہیں، وہ اسے لکھ لیتے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال سے اللہ غافل نہیں، ذرہ برابر بھی نیک عمل ہے اللہ کو پتہ ہے اس کی جزا ہوگی، ذرہ برابر بھی غلط عمل ہے اللہ معاف کرے تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اس کی سزا ہوگی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن، اور جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا تو اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور قیامت کے دن سارے گناہ انسان کو یاد آ جائیں گے۔
قبر میں اور قیامت کے دن، اور یہ سارے گناہ یاد آ جائیں گے. دنیا میں انسان بھول جاتا ہے، قیامت کے دن نہیں انسان بھولے گا. چھوٹے بڑے گناہ سارے انسان کے سامنے ہو گئے، اور انسان ایک ایک گناہ دیکھے گا اور انسان جو ہے وہ افسوس کرے گا اپنے اوپر. ووضع الکتاب، قیامت کے دن اعمال نامہ رکھا جائے گا. فطر المجرمین مشفقین مما فیہ، تو آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ اس کو پڑھ پڑھ کر ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ کہیں گے ہائے ہمیں افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ کوئی اس نے بڑا گناہ چھوڑا، مگر تمام گناہوں کو اس نے شمار کر لیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن حاضر پائیں گے اس نامہ اعمال میں. تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے اعمال سے غافل نہیں، صرف ظاہری اعمال نہیں، دل کے اعمال بھی. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو نظروں کی خیانت کو بھی پہچانتے ہیں. ایک بندہ کن اکھیوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے، دوسرے کسی کو نظر آئے نہ آئے، اللہ کو پتہ ہے. وما تخفی الصدور، کن اکھیاں چھوڑیں، دل جو بات سوچتا ہے اللہ تو اس سے بھی واقف ہے. انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. تو وما كنا عن الخلق غافلین، ہم مخلوق سے غافل نہیں. اللہ رب العالمین مخلوق سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا علم تو اتنا وسیع ہے مخلوق کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. سورہ نام آیت نمبر 59. اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہے تری میں ہے، سب باتیں اللہ جانتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین میں کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. ہر چیز اللہ کی مخلوق، اللہ اپنی ہر مخلوق کی گہرائی تک سے واقف ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی چھوٹا سا دانہ ہو زمین کے اندھیروں میں، اللہ اس سے بھی واقف ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی رطب و یابس چیز ہو، رطب و یابس میں ہر چیز آ جاتی ہے، یا کوئی ہر چیز یا خشک ہے یا تر ہے، کوئی چیز خشک ہے یا تر، یعنی گویا کہ ہر چیز نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر لوح محفوظ میں. اللہ صرف جانتے ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو لکھ کے رکھا ہے اپنے علم سے لوح محفوظ میں. الا فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے. ایک پتا آج گرتا ہے، یہ ہم خارج کرتے ہیں، ایک بال گرتا ہے، تو اللہ کو اس کا بھی پتا، اور یہ لکھا ہوا اللہ نے لوح محفوظ میں، قلم میں لکھا ہوا یہ بات. تو اللہ رب العالمین مخلوق سے غافل نہیں. تو کسی انسان کو بھی اللہ معاف کرے گناہ کرتے وقت جرت دیدہ دلیر نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ایک ایک چیز سے واقف ہے. ایک انسان جو ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی کرتے وقت انسان کے اندر پچھتاوا ہو، ندامت ہی توبہ ہوتی ہے. ندامت ہو تو انسان توبہ بھی کر لیتا ہے. انسان کو جرت نہیں ہونی چاہیے. اللہ ایک ایک بات سے باخبر ہے. وما كنا عن الخلق غافلین، ہم مخلوق سے غافل نہیں. جس اللہ نے دیکھی ہم میں سے ہر شخص کو اتنے مرحلوں میں پیدا کیا، تراب سے، نطفہ سے، علقہ سے مضغہ، اور پھر سارے مرحلے جو ہم نے کل پڑھے، پچھلے دنوں میں پڑھے. تو جب اللہ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک بات سے کیوں واقف نہیں ہوں گے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کیا بلندی سے پانی. السماء بلندی کو کہتے ہیں. تو آسمان نہیں مانا کریں، بلندی کریں، کیونکہ السماء سے مراد یہاں بادل ہے. بادل، بارش بادلوں سے آتی ہے، آسمان سے نہیں آتی. ہم نے نازل کیا بلندی سے یعنی بادلوں سے، ماءً پانی، بقدرٍ ایک اندازے کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ ہم نے بلندی سے پانی نازل کیا. ایک اندازے کے ساتھ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اندازے کے بغیر ہو تو اتنا زیادہ پانی آ جائے کہ پوری زمین ہی تباہ ہو جائے، اور اگر کم آنا شروع ہو، اتنا کم ہو کہ وہ زمین سے راضی نہ ہو، نہ کھیتی، نہ کوئی اور چیز، نہ لوگوں کے پینے کے لیے کافی ہو. ہر چیز اس کائنات کے اندر بہت گہرے حساب کتاب کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ لطیف خبیر ہے، اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے. اور اللہ کو یہ پتا ہے کہ کتنے قطرے گرنے ہیں، اور کتنے قطرے کہاں گرنے چاہیے، اور کتنے قطرے، اللہ کو قطروں کی بھی تعداد کا پتا ہے جو بارش میں گرتے ہیں. اور اللہ نے ایک ایک قطرے کا، ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہے. نہ پانی اتنا کم ہوتا ہے، اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ انسان کی ضرورت کو کافی ہوتا ہے. پانی زیادہ ہونے لگے تو اتنا زیادہ پانی ہو جائے کہ پوری زمین ہی اس میں سیلاب آ جائے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیے
کہیں بھی جگہ خشک نہیں رہ گئی تھی، اور پانی تھوڑا سا کم ہو جائے، اتنا کم ہو جائے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر یہ جو ہواؤں کا تناسب ہے، گیسوں کا تناسب ہے، کتنا متناسب ہے۔ یہ جو آندھی چلتی ہے، کبھی تھوڑی سی تیز آندھی چلے تو ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، شاں شاں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے سنا ایسے سیارے بھی ہیں اور ایسی جگہ بھی ہیں جہاں یہ تو بہت ہلکی سی آندھیاں ہیں، جہاں بہت تیز جھکڑ چلتے رہتے ہیں، اور ایسی جگہ بھی ہیں جہاں ہوائیں ہیں ہی نہیں، یا ہوا ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس کو جو ہے بیلنس اس کا خراب کر دیں۔ یہ جو آکسیجن کا بیلنس ہے دنیا کے اندر، ایک ایک چیز کا جو اللہ نے حساب رکھا ہے، یہ بہت بہت گہرا حساب ہے۔ اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی جو ہے وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ تو پانی بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ ہم نے نازل کیا بلندی سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو سکونت دی، فی الارض، زمین میں۔ صرف پانی نازل نہیں کیا آسمان سے تمہارے لیے، تمہارے پانی پینے کے لیے، بلکہ نازل کرنے کے بعد اس کو پھر زمین میں محفوظ بھی رکھا۔ محفوظ بھی اللہ ہی رکھتے ہیں۔ آج کچھ انسان نے کسی حد تک ڈیم بنا لیے، انسان کہتے ہیں دیکھو جی میں پانی کو محفوظ کر لیتا ہوں، پھر بھی بہت زیادہ پانی، اکثر پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو وہ ڈیم بھی نہیں بنائے۔ بہرحال اگر یہ جب انسان نے ڈیم نہیں بھی بنائے تھے تو یہ جو سمندر اور دریا اور چشمے اور یہ نہریں جو خود بنائی نہیں ہوتی، جو پہلے سے بنی بنائی ہیں، تو اللہ کی بنائی ہوئی یہ چیزیں ہیں، ان میں یہ پانی سٹور ہو جاتا ہے۔ تو آسمان سے پانی نازل کرنے والے اللہ، اور ان دریاؤں میں اور ان نہروں میں اور ان چشموں میں اور چشموں کی صورت میں یہ تمام جو پانی سٹور ہوتا ہے، یہ اللہ اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ اس کو محفوظ نہ کرے تو یہ پانی محفوظ نہ رہے، اور جب پانی محفوظ نہ رہے تو پھر لوگوں کو پانی ملے ہی نہ۔ پانی نہ ملنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت پانی نہ ملنے کی یہ ہے کہ اللہ پانی نازل ہی نہ کرے، اور ایک صورت یہ ہے کہ پانی سارا زمین کے اندر چلا جائے اور اس کو کوئی نکال ہی نہ سکے، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، تو انسان بھوکا پیاسا مر جائے، دونوں صورتوں میں۔ تو فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، صرف پانی نازل نہیں کیا ہم نے ایک اندازے کے ساتھ، بلکہ ہم نے اس کو پانی کو زمین میں جگہ دی، نہروں کی صورت میں، چشموں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، سمندروں کی صورت میں۔ صرف پانی اتارنا اللہ کی قدرت نہیں ہے ایک اندازے کے مطابق، بلکہ پانی کو زمین میں سکونت دینا، پانی کو زمین میں جگہ دینا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو اور بہتر انداز سے واضح کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تشریح دیگر آیات سے مزید واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 22، اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم بھیجتے ہیں ہوائیں بوجھل، بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں بوجھل ہوتی ہیں۔ بوجھل ہواؤں سے مراد کیا ہے کہ وہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو، جو بڑے بھاری ہوتے ہیں، بادلوں کو جہاں لے جانا ہوتا ہے لے کے جاتی ہیں، پھر آسمان سے پانی برستا ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بس ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی، بلندی سے پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم وہ تمہیں پانی پلاتے ہیں۔ ہم یہ جو پانی پیتے ہیں یہی بارشوں کا پانی ہوتا ہے، جو یہ چشموں میں، دریاؤں وغیرہ میں موجود ہوتا ہے، یہی پانی ہم پیتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم تو اس پانی کو ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو محفوظ بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ انسان پانی کو ذخیرہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے کہ پانی کے لیے جگہ بھی ہم نے بنائی ہے۔ تو اگر ایک انسان خود بھی تدبیر کرے، جتنا اللہ نے اسے عقل دے رکھی ہے، انسان ڈیم وغیرہ بنائے، تو یہ اللہ کے نظام میں خلل نہیں ہے، اور ہمیں یہ تدبیر کرنی چاہیے، لیکن ہمیں تدبیر کر کے اپنی تدبیروں پر ہمیں کلی اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم تدبیریں کر کے، ہم ڈیم وغیرہ بنا کر ہم بھی اس کو محفوظ کرنے کی مزید صورتحال ہمیں بنانی چاہیے۔ تو ویسے اللہ نے بھی اصل تو اس کو محفوظ کرنے کا اور خزانہ کرنے کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں یہ پانی آسمان سے اترنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس بات کو بیان کیا ہے، یہ جو آسمان سے پانی اترتا ہے۔ اصل میں صرف پانی نہیں اترتا آسمان سے، یہ پانی اترنا اور پانی سے پیاس بجھنا، اس پانی سے ہی آپ سمجھیے پوری زندگی ہے ہماری۔ اسی پانی سے ہر فصل اور ہر جو ہے پھل اور
تمام جانوروں کا پلنا بھرنا، ہر چیز کی گزر بسر اسی پانی اور اس مٹی پر ہے. اور یہ پانی نہ ہو تو مٹی کوئی چیز نہ اگائے اور ہم کچھ پی نہ سکیں، اور ہماری تمام کھانے کی چیزیں بھی اس مٹی اور پانی سے مل کر ہی وجود میں آتی ہیں. تو یہ پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، تم یہ بتاؤ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا جسے تم پینے، کیا تم نے غور کیا ہے اس پانی پر جسے تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آسمان سے تم نے اس کو برسایا ہے کہ ہم اسے آسمان سے اتارنے والے ہیں؟ اللہ رب العالمین اتارنے والے ہیں. اللہ سوال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں، کھاری بنا دیں. سمندر کا پانی کتنا زیادہ ہے لیکن انسان پی نہیں سکتا اس کو، کتنا زیادہ پانی ہے. تو اگر اللہ چاہتے تو اللہ اس کو بھی کھارا بنا دیتے. پانی بہت وافر ہوتا لیکن ہم پی ہی نہ سکتے، ہم اس کو استعمال نہ کر سکتے، اس سے فصلیں وغیرہ نہ ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم اسے کڑوا بنا دیتے، کڑوا زہر بنا دیں. فلولا تشکرون، تو شکر کیوں نہیں کرتے اللہ کا؟ بہت بڑی قدرت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے. پھر آگ کا ذکر کیا سورہ واقعہ میں، بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے. تو یہ پانی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اور اس پانی کے اندر صرف پانی کا برسنا ایک اندازے کے مطابق صرف یہی قدرت نہیں ہے، پھر اس پانی کا زمین کے اندر مختلف جگہوں پہ محفوظ ہونا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ہم نے اس کو جگہ دی پانی کو، فی الارض زمین میں. جب بارش بھیجنے والے اللہ، زمین میں محفوظ کرنے والے اللہ، تو پھر انسان کو شکر کرنا چاہیے. اگر نہیں شکر کرے گا تو پھر وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اوپر لے جانے کے اس کے البتہ قادر ہیں. ہم اس کو لے جا بھی سکتے ہیں، جب ہم اس کو لا سکتے ہیں تو پھر لے جا بھی سکتے ہیں. جب لانے والے ہم ہیں، زمین میں محفوظ کرنے والے ہم ہیں، اگر تم شکر نہیں کرو گے تو اس کو ہم لے جا بھی سکتے ہیں. اس پانی کو ہم تمہارے لیے رحمت کی بجائے تمہارے لیے عذاب بھی بنا سکتے ہیں، اور عذاب بن جاتا ہے. سیلاب جب آتا ہے پانی عذاب بن جاتا ہے، اور پھر پانی محفوظ ہی نہ ہو، کہیں دریاؤں میں، چشموں کی صورت میں، اور کہیں بھی پانی محفوظ ہی نہ ہو، اللہ اس پانی کو سارا ہی لے جائیں، زمین کے اندر سارا اتر جائے اور ہم اسے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکیں. تو ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. ان تمام چیزوں میں انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس دلانا ہے. انسان بچ کے کہیں جا نہیں سکتا، انسان اللہ سے مقابلہ کر نہیں سکتا. انسان جتنا مرضی سرکش ہو جائے، سرکش ہو کے بھی کیا کرے گا؟ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں سرکشی کر رہا ہوں تو اب اللہ مجھے سزا نہیں دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اللہ کی ڈیل ہے، اللہ کی رحمت ہے، کچھ نہیں ہے. ورنہ انسان اللہ سے کہیں جا ہی نہیں سکتا. اللہ چاہے تو پانی اتارے ہی نہ، اگر پانی اتار دے تو محفوظ نہ رکھے، اگر محفوظ کر دیں تو پھر ہم جب اللہ کی ناشکری کریں اللہ اس کو لے جائے، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان اصبح، سورہ ملک کے آخر میں، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے. لاہور میں کتنا فٹ نیچے پانی ہے؟ 250 فٹ. پہلے تو بہت اوپر تھا، اب 250 ہے. اگر یہ کوئی 1000-2000 فٹ نیچے چلا جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہو جائے، کتنی بڑی مشکل ہو جائے. تو اگر تم خیال کرو اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو یہ میٹھا پانی تمہیں کون لا کے دے گا؟ اتنی بڑی نعمت اللہ کی. تو اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں اور ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے. صرف یہ نعمت نہیں ہے پانی جو آسمان سے ایک اندازے کے مطابق برستا ہے، پھر زمین میں محفوظ ہوتا ہے، اللہ اس کو پھر ہمیں استعمال بھی کرنے دیتے ہیں. ہم ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، اللہ پھر بھی اس پانی سے ہمیں فائدہ دے رہے ہیں. اور صرف یہ پانی ہی نہیں، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے جنات باغات، من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے. انسان کی خوراک کی ہر چیز اس پانی کی مرہون منت، ہر چیز. کون سی ایسی چیز ہے مجھے آپ بتائیں جو پانی کے علاوہ، پانی اور مٹی کے علاوہ پیدا ہو؟ کوئی چیز نہیں ہے. انسان خود مٹی سے ہے تو انسان کی ہر چیز مٹی سے، اور مٹی کو زندگی حاصل ہوتی ہے پانی سے. آپ سمجھے مٹی کی مثال رحم کی ہے، اور پانی کی مثال آپ سمجھے نطفہ کی ہے. نطفہ نہیں ہوگا تو آگے معاملہ کیسے بڑھے گا؟ آگے معاملہ بڑھے گا ہی نہیں، بڑھ ہی نہیں سکتا. تو بس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے
جنات باغات، من نخیل کھجوروں سے، واعناب اور انگوروں سے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ تمہارے لیے اس میں یعنی زمین میں، فواکہ پھل ہیں، فاکہۃ کی جمع فواکہ، تمہارے لیے اس میں پھل ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، ومنہا تأکلون اور اسی سے تم کھاتے ہو، تمہارے لیے اس زمین میں پھل ہیں بہت زیادہ، اور زمین میں کھانے پینے کا سارا سامان بھی زمین میں ہی ہے، صرف پھل نہیں ہے، کھانے پینے کی ہر چیز، کھانے پینے کی کون سی ایسی چیز ہے جو زمین سے نہیں ہے؟ کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو زمین سے نہیں ہے، وہ آخر کار وہ زمین سے ہی ہوگی۔ وہ گوشت، انڈے ہوں، وہ بھی کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ان مرغیوں اور ان جانوروں سے آتے ہیں جو جانور اسی زمین کے اوپر پلتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں، کچھ جانور ہیں جو چارہ کھاتے ہیں، جو فصل کھاتے ہیں، باقی جانور کچھ ایسے بھی جو گوشت کھاتے ہیں، جو یہ چارہ نہیں کھاتے، جو گوشت کھاتے ہیں، تو وہ گوشت ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ گوشت بھی تو انہی جانوروں کا ہے جو اسی چارے وغیرہ پر پلتے ہیں۔ تو یہ ہر چیز کی بنیاد مٹی ہے، مٹی اور پانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین میں اسی پانی سے تمہارے لیے بہت زیادہ پھل ہیں، اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو۔ پھل صرف انسان کھاتا نہیں ہے، پھل تو انسان مزے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو پھل کے علاوہ جو اصل خوراک انسان کی ہے، گندم، آٹا، چاول وغیرہ، جو وغیرہ، یہ چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسی زمین میں، اسی مٹی سے، جب تک اس مٹی میں پانی نہیں ملتا۔ تو پانی اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے۔ وَشَجَرَةً اور وہ درخت بھی، وہ درخت بھی کیا مطلب؟ اس درخت کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم ہے نا پیچھے، بس پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے۔ انشأنا کا مطلب پیدا کرنا، جس طرح خلقنا کا مطلب پیدا کرنا، انشأنا کا مطلب بھی پیدا کرنا۔ تو پیچھے اللہ نے فرمایا بس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات۔ تو جس طرح پانی کے ذریعے باغات پیدا کیے، کھجوروں کے، انگوروں کے، بہت سارے پھل ہیں، بہت ساری فصلیں ہیں اس پانی کے ذریعے، اسی پانی کے ذریعے پیدا کیا وہ درخت بھی، وشجرتن اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا، تخرج من طور سیناء جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ کسی خاص درخت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو لاکھوں کروڑوں درخت ہیں، ایک خاص درخت کی بات ہو رہی ہے، بڑا بابرکت درخت ہے۔ کون سا درخت ہے؟ زیتون کا۔ اتنا بابرکت درخت ہے، اللہ نے اس کا اکیلے ذکر کیا، بہت بابرکت درخت ہے، اتنے فوائد ہیں اس میں، اتنی برکتیں ہیں اس میں۔ ایک جگہ تو اللہ نے اس کو کہا ہی مبارک درخت، آیت نور میں، توقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون، جو ایک مبارک درخت زیتون سے ہے۔ تو زیتون کا درخت ہی مبارک درخت ہے، اتنا مبارک درخت ہے، اللہ نے اسی قسم اٹھائی، اور جس کی اللہ قسم اٹھائے تو اس کی عظمت ہے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی، زیتون طور سینا کے قریب قریب ہے۔ تو اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا زیتون کا، جو طور سینا میں ہوتا ہے۔ طور سینا اس کے ارد گرد یہ درخت بہت زیادہ ہے، بہت کثرت سے ہیں، بہت وافر ہیں، زیتون اکثر وہاں ہوتا ہے۔ تنبت بالدہن جو اگاتا ہے تیل کو، وہ درخت اس میں صرف پتے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اسے تیل وہاں سے پیدا ہوتا ہے، زیتون کا تیل، اس زیتون سے تیل پیدا ہوتا ہے۔ تنبت وہ درخت اگاتا ہے بالدہن تیل کو، بڑا بابرکت تیل ہے، وصبغ اور کھانا بھی ہے، للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ صبغ صرف کھانا نہیں، سالن، صبغ سالن کو کہتے ہیں جو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ تو اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا فرمایا، بابرکت درخت زیتون کا، جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اگاتا ہے تیل کو اور سالن کو بھی، للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ تو زیتون میں تیل بھی ہے اور زیتون میں سالن بھی ہے، زیتون کا سالن بھی ہوتا ہے، اور پرانے زمانے میں کھایا جاتا تھا، آج بھی عرب لوگ کھاتے ہیں، ہم لوگ زیادہ استعمال نہیں کرتے، بڑے شوق سے کھاتے ہیں عرب لوگ، بڑے اچار وغیرہ میں کھایا جاتا ہے۔ تو عرب لوگ باقاعدہ اس کا کھانا پکا کے کھاتے تھے۔ اور پھر جو ہے زیتون کا تیل، اس کے اندر بہت سی چیزیں پکتی ہیں، ہمارے ہاں بھی زیتون کے تیل میں بہت سی چیزیں پکتی ہیں۔ تو یہ زیتون کو تیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، زیتون کا تیل اس کو باقاعدہ لگایا بھی جاتا ہے، ملا بھی جاتا ہے، اور پھر یہ زیتون کے تیل میں چیزیں بھی پکتی ہیں اور زیتون کو باقاعدہ کھایا بھی جاتا ہے، ایک سالن بھی ہے باقاعدہ، ایک کھانا ہے پراپر۔ تو یہ زیتون جیسا بابرکت درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا، اور یہ کیسے؟ یہ بھی پانی کے ذریعے، اس کے پیچھے بھی اصل پانی ہے۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی ایک عبرت ہے. اب پانی کی بات ختم ہو گئی، اب ایک اور نئی نعمت. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ جی وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور سالن کھانے والوں کے لیے. اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں لعبرہ، البتہ عبرت ہے. جانوروں میں بھی ایک عبرت کا سامان ہے. عبرت غور و فکر، غور و فکر کے لیے لفظ عبرت استعمال ہوتا ہے. جانوروں کے لیے بہت غور و فکر کا سامان ہے. یہ جانور چھوٹے بھی ہیں، یہ جانور ہمارے برابر بھی ہیں، یہ جانور ہم سے بڑے بھی ہیں، لیکن کس طرح ہمارے سامنے مسخر ہے. اس طرح ہمارے سامنے مسخر ہے کہ ہم ان جانوروں سے بار برداری کا کام بھی لیتے ہیں، ہم ان کے اوپر سواری بھی کر لیتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام بھی لیتے ہیں ان سے، بیلوں سے، اور ان کو کھا بھی لیتے ہیں، ان سے دودھ بھی لیتے ہیں، اور ان سے، ان کے کھالوں سے اور ان کے بالوں سے، اون سے کیا کیا فائدے، ان کے چمڑے سے کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں. صابن اور پتہ نہیں کہ کاسمیٹکس کی اشیاء اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو یہ جانور جو ہم سے حجم میں چھوٹے بھی ہیں، ہمارے برابر بھی ہیں، ہم سے بڑے بھی ہیں، سارے ہمارے لیے مسخر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں البتہ عبرت ہے. چھوٹے جانور ہیں وہ تو ٹھیک ہے ہمارے قابو میں آ جائیں، بڑے ہمارے قابو میں کیسے آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بدنا کہتے ہیں بڑے جانور کو جس کا بہت بڑا بدن ہوتا ہے، گائے اور بیل اور اونٹ وغیرہ. تو یہ بڑے بڑے جسیم جانور ہیں. تو آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. چھوٹا بچہ جو ہے وہ نکیل ڈال کے اونٹ کو لے کے جہاں چاہے لے جائے، اونٹ اس کے پیچھے پیچھے، اس کے اشاروں پر اونٹ چلتا ہے. بیل کتنا طاقتور ہوتا ہے، تو بیل کو نکیل ڈال کے کس طرح قابو کر لیا جاتا ہے. یہ تو کھانے کے جانور ہیں، تو جن سے انسان کھا بھی لیتا ہے، سواری بھی کر لیتا ہے. کوئی ایسے جانور بھی ہیں جن کو ہم کھا نہیں سکتے لیکن انسان ان کو بھی کنٹرول میں کر لیتا ہے، ہاتھی وغیرہ اور اس قسم کے جانور. وہ جب غصے میں آتے ہیں انسان ان کا غصہ بھی کنٹرول کر لیتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں البتہ غور و فکر کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. کیا چیز؟ دودھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، صرف دودھ نہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع کی چیزیں ہیں. گوشت وغیرہ بھی تم ان کا استعمال کر لیتے ہو، ان پہ سواری بھی کر لیتے ہو، ان کا چمڑا وغیرہ دیگر چیزیں بھی. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے ان کو تم کھا بھی لیتے ہو. وَمِنْهَا، اور ان میں سے بعض کو، من بعض کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ان میں سے بعض کو تم کھا بھی لیتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی جانوروں پر اور کشتی پر تم سوار کرائے جاتے ہو. بعض جانوروں کو تم کھا بھی لیتے ہو، بعض کا دودھ بھی استعمال کر لیتے ہو، اور بعض کا سواری بھی کر لیتے ہو. اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بہت سارے نفع ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں ہے. اشارہ پر ہر چیز آ گئی اس میں، اور ان جانوروں پر اور ساتھ کشتی کا ذکر بھی آ گیا. اس سمندر اور کشتیاں بھی ہمارے لیے مسخر کر دی اللہ نے. اللہ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں. اللہ نے حضرت انسان پر کتنی بڑی نعمتیں کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اس اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق غیرہ، اس کے علاوہ. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. ان کی قوم کی طرف سے مراد اپنی قوم. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف ہی مبعوث ہوئے تھے اور اپنی قوم میں سے ہی تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو، قوم نوح کو دعوت دی، تو کیا دعوت دی؟ اللہ نے دعوت کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. انہوں نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہو، پھر عبادت میں اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک کر لیتے ہو. اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے وقوفی اور کم عقلی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان تمام نعمتیں ایک ذات کی استعمال کرے، ایک ذات کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرے، اور جب انسان شکریہ ادا کرنے پہ آئے تو انسان وہ نعمتیں کسی اور کی لگا دے کہ وہ تو پیدا اللہ نے کیا.
رزق اللہ نے دیا، ہر نعمت اللہ نے دی، اور انسان شکریہ ادا کرنے لگے اور انسان اس نعمت کے جواب میں سجدے کرنے لگے، انسان اس نعمت کے جواب میں کوئی اللہ کے حضور کچھ دینے لگے، تو وہ اللہ کی بجائے وہ اوروں کے نام ہدیہ کر دے، اوروں کے نام دے دے۔ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں جو غیر اللہ کے لیے، اور یہ جو غیر اللہ نظر و نیاز، جو لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا، یہ جو نظر و نیاز جو اللہ کے علاوہ دی جاتی ہے، نظر و نیاز کس کی ہوتی ہے؟ نظر و نیاز اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کس کے لیے نظر و نیاز ہو سکتی ہے؟ نظر و نیاز کیا چیز ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، اللہ آپ نے اتنی نعمتیں کی ہیں تو آپ کے لیے ہم نے اپنے مال میں سے اتنا مال آپ کی نظر ہم کرتے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق اتنا مال نکال لیتے ہیں، وہ اللہ کی نظر ہونا چاہیے، اللہ کے نام کی نیاز ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ پیدا اللہ کریں، رزق اللہ دیں، اور نیاز کسی اور کے نام کی نکالی جائے۔ پیدا اللہ کریں، نیاز حضرت حسین کے نام کی نکالی جائے، پھر ابو قادر جیلانی کے نام کی نکالی جائے۔ انہوں نے کیا دیا ہمیں؟ انہوں نے ہم پر کوئی نعمت تو نہیں کی، نعمتیں ساری اللہ رب العالمین نے کی۔ تو جب نعمتیں اللہ رب العالمین نے کی ہیں تو پھر عبادت کی ہر صورت اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، پھر دعائیں بھی اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، پھر عبادت کی ہر صورت۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اور ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، خالص عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ۔ آپ نے جہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے تو حضرت نوح کی آپ نے یہی دعوت پڑھی ہے۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی قوم کو اس کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں؟ جو باتیں بھی اس کے علاوہ کہی تھی وہ اس کی ارد گرد گھومتی تھی۔ یہ ہے اصل دعوت دینے کی چیز، یہ ہے اصل پیغام جو دنیا میں ہمیں دینا چاہیے، یہ ہے اصل میں جس کو کہتے ہیں دعوت الی اللہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا رستہ ہے۔ کیا رستہ ہے میرا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، خالص اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی توحید۔ تو اللہ کی توحید تمام نبیوں کی دعوت کا مرکز، محور، خلاصہ، ابتدا، انتہا، سب کچھ یہی ہے۔ ہم کہیں گے جی یہ اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب آج نئی باتوں کی ضرورت ہے۔ آج کسی نئی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم کہ قرآن کے اس امت کی جو شروع کے لوگ جن چیزوں پر عمل کر کے کامیاب ہوئے ہیں، اس امت کے آخر کے لوگ بھی اسی پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس امت کی جو شروع کی بہترین جو دور ہیں وہ کسی اور چیز پر عمل کر کے کامیاب ہوئے ہوں اور اب آج ہم کسی اور چیز پہ عمل کر کے کامیاب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور یہ تو انہوں نے تو پوری دنیا میں اللہ کی توحید کا علم بلند کیا۔ آج ہم ٹیکنالوجی کے زور پر ہم دنیا میں غالب آ جائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ٹیکنالوجی کا انکار نہیں ہے، تعلیم کا، دینی دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں ہے، دین اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اصل چیز اپنا مقصد طے کرنا پڑے گا۔ اپنا اصل مقصد اللہ کی توحید کی دعوت اور اللہ کی طرف دعوت، اور سب کچھ اللہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے شکر ادا کرنے کے اندر جس کا شکر آ جائے تو ٹھیک ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ٹھیک ہے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تو اس کے ساتھ تعلق رکھنا اور اس کو پکارنا اور اس کی نظر و نیاز دینا اور اس کے لیے ذبح کرنا، وہ اللہ کے ساتھ شرک بن جاتا ہے۔ جتنا اللہ نے ہمیں لوگوں کے شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا، ہم اتنا شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کو بھی شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، انشکر لی ولی والدی۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے کوئی احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ در حقیقت اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ ہم مانتے ہیں، لیکن لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، علماء کرام نے جو محنتیں کی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، لیکن عبادت میں تو ان کو شریک نہیں کرنا۔ دعائیں تو ان سے نہیں مانگنی، اولادیں تو ان سے نہیں مانگنی، رزق تو ان سے نہیں مانگنا، کرم اور امداد تو ان سے نہیں مانگنی۔ خرابی یہاں سے ساری پیدا ہوتی ہے، اور یہی شیطان کی ساری دھوکے کی اور ان چیزوں کی بنیاد۔ وہ کہتا دیکھو ان علماء ان انبیاء کا کتنا احسان ہے تم پر کہ ان کی وجہ سے تمہیں دین ملا، یہ ملا۔
تو تم ان کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے درود پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، ان کے شرک نہیں کریں گے۔ اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، بس ہم نے کہا بس انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق غیرہ اس کے علاوہ۔ جب بھی الہ آئے تو اس کا معنی معبود برحق کیا کریں، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی سچا معبود اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ہاں جھوٹے معبود ہو سکتے ہیں اللہ کے علاوہ، لوگوں نے بنائے بھی ہوئے ہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے جو حقیقی معنوں میں معبود ہو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق غیرہ اس کے علاوہ۔ افلا تتقون کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کس بات کا ڈر؟ کہ نعمتیں ساری اللہ دیں، انعام سارے اللہ کریں، پانی جیسی نعمت، کھانا، ہر چیز رزق اللہ دیں، اور تم پھر شکریہ اوروں کا ادا کرو، تم نظر و نیاز، ذبح اور قسمیں اوروں کی کھاؤ، تم اوروں کو پکارو۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، پس کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومه ان کی قوم سے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو سردار تھے، کافر لوگ بڑے بڑے، تو انہوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا۔ انہوں نے اعتراض کیا سرداروں نے، تو سرداروں نے اعتراض کیا، ان کی قوم کے کافر بڑے بڑے لوگوں نے اور مالدار لوگوں نے اعتراض کیا، ان کی دعوت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی۔ رکاوٹیں کون ڈال رہے ہیں؟ جن پر اللہ کے انعامات زیادہ ہیں، جن پر اللہ نے زیادہ انعام دیا ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت، اولاد، اور جن کو اللہ نے اقتدار اور یہ چیزیں دی، جتنا اللہ کا انعام تھا اتنا ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، وہ اتنے ہی اللہ اور اللہ کے دین کے مخالف بن گئے، اللہ کے نبیوں کے مخالف بن گئے۔ تو سرداروں نے کہا، والعیاذ باللہ، کافر سرداروں نے کہا ان کی قوم میں سے، کیا اعتراض کیا؟ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، یہ تو تمہارے جیسا ایک بشر ہے، اس کی بات کیوں مانو گے؟ اگر بات ماننی ہے تو اللہ کو تو کوئی فرشتہ بھیجنا چاہیے تھا، اللہ کو ڈکٹیٹ بھی ہم نہیں کرانا ہے اللہ نے کیا بھیجنا ہے کیا نہیں بھیجنا، والعیاذ باللہ۔ یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پہ فضیلت لے جائے، یہ اصل میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، یہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے کوئی فضیلت، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ ایسی باتیں شیطان ڈالتا ہے دین کے مخالفین کے دل میں، حالانکہ نبیوں کی زندگی کھلی کتاب کی طرح پوری امت کے سامنے ہوتی ہے، نہ نبیوں نے پہلے کبھی دنیاوی مقاصد کے لیے کوئی کام کیا ہوتا ہے، نہ نبیوں نے کبھی جھوٹ بولا ہوتا ہے، نہ کبھی انہوں نے امانت میں خیانت کی ہوتی ہے، پوری زندگی ان کی کھلی کتاب ہوتی ہے، کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح، اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن شیطان ان کے دل میں ایسے اعتراضات ڈالتا ہے کہ یہ اصل میں نبوت کے دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے دنیاوی مقاصد ہیں، یہ تو دنیا کے اندر ایک بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کی عزت کریں، لوگ ان کو مال دیں، لوگ ان کو حکمران بنا دیں، یہ تو اس لیے اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرعون نے یہی کہا تھا، فرعون کہا اپنے لوگوں سے کہ یہ تمہاری زمین، تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے پٹی پڑھائی جاتی ہے، شیطان وہی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف، اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے کہ دین کے خلاف کیسے کرنا ہے۔ تو سرداروں نے کہا نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، یہ تم پہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے اس قسم کے دعوے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو اللہ فرشتے اتار دیتا، یہ کیا کہ انسان کو اتار دیا، اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، کوئی رسول ہوتا تو فرشتہ ہوتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، نہیں ہم نے سنی یہ بات اپنے پرانے آباء و اجداد میں۔ کیا بات؟ کہ کوئی انسان رسول آیا ہو، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب کسی نے انکار ہی کرنا ہے اور غلط بات ہی کرنی ہے اور الٹی سیدھے دلائل ہی دینی ہے، جو مرضی منہ میں آئے وہ جو مرضی کہتا رہے منہ سے۔ ہم نے کبھی اپنے آباء و اجداد میں سنا ہی نہیں کہ کوئی انسان رسول آیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے، حضرت شیس علیہ السلام کیا تھے، جو دیگر انبیاء تھے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے وہ کیا تھے؟ نہیں ہم نے سنا اس بات کو اپنے آباء و اجداد میں، کس بات کو؟ کہ کوئی رسول آیا ہو انسانوں میں سے۔ یہ جھوٹ ان کی بات ہے۔ یہ جھوٹ تو ہمیشہ ہی کافر لوگ وہ دین کے مخالف بولتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا
کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو کیا کہنے لگے آگے سے؟ کہنے لگے اللہ نے کبھی کوئی کتاب اتاری ہی نہیں کسی انسان پر۔ یہودی کیا کہنے لگے؟ جن کے اپنے نبی پر کتاب اتری تھی، وما قدر اللہ حق قدری 7ویں بارے میں، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، جب انہوں نے کہا اللہ نے تو بشر پر کبھی کوئی کتاب اتاری ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ وہ کتاب کون لایا تھا، وہ کتاب کس نے اتاری تھی جس کو موسیٰ لائے تھے۔ تو جب ایک انسان انکار کرنے پر آتا ہے تو سیدھی سیدھی بات کا انکار کر دیتا ہے۔ آپ کبھی کسی سے بحث کر کے دیکھیں، جب مقصد بحث برائے بحث ہوتا ہے، جب بات ماننی نہیں ہوتی، وہ ایسی سری جھوٹ بول دے گا، آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ یہ بات بھی بندہ کہہ سکتا ہے، مت ماری جاتی ہے۔ تو ہم نے تو یہ بات کبھی سنی نہیں اپنے آباء و اجداد میں، کون سی بات کہ کبھی کوئی انسان نبی آیا ہو۔ تو کیا پھر نبی ہمیشہ فرشتے آتے رہے ہیں؟ انسان ہی آتے رہے ہیں، اور حضرت نوح سے پہلے بھی انسان ہی آتے رہے ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان اس میں سکھاتا ہے، آج بھی کہتے ہیں ان هو الا رجل به جنۃ، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، به جنۃ، اس کو تو جنون ہے، والعیاذ باللہ۔ دیکھیے نبیوں کو کیا کیا کہا گیا اور نبیوں نے کیا کیا برداشت کیا۔ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، به جنۃ، اس کو تو جنون ہے، فتربصوا به، انتظار کرو اس کا، حتی حین، ایک وقت تک، ایک وقت تک انتظار کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی باتوں پہ کان نہ دھرو، اس کو ایسے ہی چلنے دو، ایک وقت آئے گا، یہ تو پاگل ہوا ہوا ہے والعیاذ باللہ، پاگل پن اتر جائے گا تو پھر ایسی باتیں کرنا بند کر دے گا، یا پھر والعیاذ باللہ خود ہی مر کھپ جائے گا، پھر ہمیں اس سے معافی مل جائے گی۔ تو اس کا انتظار کرو۔ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، یہ تو فرشتہ نہیں ہے، یہ تو ایک انسان ہے، انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، اس کو تو جنون ہے، فتربصوا به، انتظار کرو اس کا، حتی حین، ایک وقت تک، یا تو اس کو موت آ جائے یا اس کا پاگل پن کم از کم ختم ہو جائے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، فرمایا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، مدد کر میری، بما کذبون، اس لیے کہ جو وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اے اللہ وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں تو اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ چلیں پھر آگے اللہ کی مدد کا ذکر ہے کہ اللہ نے کیسے مدد کی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور یہ مدد اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے۔ آخر کار اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر اس میں نہ ایک لمحہ تقدیم ہوتی نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز طے ہے پہلے سے، اس میں کچھ لیٹ تو ہو سکتا ہے، کوئی انتظار تو ہو سکتا ہے اس میں ہمارے حساب سے، اللہ کے حساب سے تو لیٹ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں تو ایک ایک لمحے کا وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ تو انشاءاللہ اب وقت ختم ہو گیا تو کل پڑھیں گے اس کو تفصیل سے کہ پھر اللہ نے کیسے انتقام لیا قوم نوح سے، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا